حسن صاحب، جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کی مقامی حکومت نے توانائی کی بڑھتی ہوئی لاگت کے پیش نظر اپنے ملازمین کو دفتر میں شارٹس پہننے کی اجازت دے دی تاکہ ایئر کنڈیشننگ پر انحصار کم کیا جا سکے۔ کول بیس توانائی بچانے کی مہم ہے جس کے تحت سرکاری ملازمین کو گرمیوں میں ٹائی اور کوٹ چھوڑنے کی ترغیب دی گئی۔ اور رنگیلے کی ایک فلم تھی جس میں ڈنگیاں ٹنگا پولیس مقابلہ، جاپنیز ہوتے تو ہمیں ٹگو مگو ہی ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس انیشیٹو کی قدر کرتا ہوں، میں اس کو عزت کی نظر سے، یہ زندہ قوموں کے انیشیٹوز ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے 50 انیشیٹوز لیے وہ سارے توڑ اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچ گئے، نہیں، ان 50 میں سے اگر 15 بھی کامیاب ہو گئے تو اچھا، اٹس این ایفرٹ، ویری گڈ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جون جولائی میں بھی سوٹ ٹائیاں شرماتے بھی نہیں، شیروانی یہ تمہارا لباس ہے۔ میں ایک بار ایک ٹرکش آئے تھے، وہ ملے یہ مولانا فضل الرحمان سے، تو انہوں نے سوتھن اپنی شلوار پائی سی، اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مولانا کو یہ نہیں پتا تھا کہ شلوار ہمارا قومی لباس نہیں ہے۔ ٹرکش آج بھی شلوار استعمال کرتے ہیں، ہزار بند کی جگہ وہ کوئی بیلٹ سی باندھتے ہیں، اور مضافات کے لوگ۔ اب وہاں تو آپ استنبول وغیرہ میجر سٹیز میں جاؤ تو جو ادھر سے کوئے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے آپ یو فیل گڈ۔ اگلا سوال آپ سے متعلق ہے، آپ کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے، سوشلائز نہیں کرتے، جبکہ عام خیال یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنا، گیٹ ٹوگیدر کرنا، ملنا جلانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات ہے کہ یہ میں نے بڑی دیر میں اب سے نہیں ہے، میں لونر سا آدمی ہوں، فیملی کے ساتھ بھی میرا شام کو انٹریکشن ہوتا ہے، گھنٹہ ایک بیٹا اکٹھے گزارتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ مزاج کی بات ہے، دوسری بات میں بہت کچھ سنتا رہا، میں نے سب کو دھتکار دیا۔ میں نے عطر کو کہا تھا یہ بھجواؤ آفس، ٹاپ کا انجینئر غالباً امریکن گورا، اس نے کہا بس یہی زندگی ہے، فرام مائی بیڈ روم ٹو مائی گیریج۔ وہاں کو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بناتا ہے، بیٹی کے لیے کوئی چیز بناتا ہے۔ 78 سالہ امریکن غالباً انجینئر ہے، سبحان اللہ۔ اس نے کہا باہر جا کے کیا کرنا ہے تم نے، یو ڈن یور جاب، تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا، جو تمہاری ذمہ داریاں تھیں پوری کر دی، بچے پڑھا لکھا کے اپنے قدموں پہ کھڑے کر دیے، بس۔ کتاب سے زیادہ خوبصورت کمپنی کس کی ہونی؟ میں ہمیشہ یہ مذاق اڑاتا ہوں، ہمارے یہاں کیا ہے، سوشلائز کرنا، نیٹ ورکنگ، فلانا ٹمگانا، چوٹے تو جم خانے بیٹھے ہوں دے کو فلانے ریٹائرڈ لوگوں کا پھر سمجھ آتا ہے۔ اس بندے نے تو، میں اس کا احسان مند ہوں، مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا، میں نے بھجوایا تھا عطر کو، کہ اگر آپ 70+ ہیں تو گھر میں رہنے سے زیادہ صحت مند ایکٹیویٹی کوئی نہیں۔ گھر میں اگر گنجائش ہے واک کر لیں، ذہین ہے، گہری سوچ، یہ وہ وغیرہ، اور کتاب سے بہتر کمپنی کس کی ہو سکتی ہے؟ میرا یہ آبسیشن ہے، کہتے ہیں آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یہ بکواس ہے، یہ محاورہ بہت پرانا ہے۔ جی، میں اگر کسی آفس میں کام کرتا ہوں، میں نے تو اس طرح زندگی میں کیا ہی بہت کم ہے، تو وہ جو 8-9 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کی پہچان ہے؟ نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے۔ آدمی اس صحبت سے پہچانا جاتا ہے جس کو وہ انجوائے کر رہا ہو۔ میں احسان مند ہوں ان صاحب کا، 78 سالہ انجینئر، ٹاپ کا اپنے وقت، جو انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے باہر جا کے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی ایک کاسٹ ہے جو بہت زیادہ ہے، اور اس شعور میں سب سے بڑی قیمت آپ کی ذہنی جسمانی توانائی ہے، جذباتی بھی اس میں شامل ہے، خاص طور پہ ایسی محفل میں جانا، ایسے لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا جو آپ کو ہضم نہیں ہوتے، بہت ہی عامیانہ ہے، یہ آپ کو مکمل طور پہ ڈرین کر دیتا ہے۔ اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں،
چند چیزیں سن لو. ہمارے جو میرا ایج گروپ ہے یا 60 اور ان کو کام آئے. گھر میں رہنا, چھپنا نہیں. اپنی توانائیاں, اپنے وقت کا بہترین استعمال, پازیٹو, کنسٹرکٹیو, کارآمد. اچھا, ہماری سوسائٹی, یہ وہ لکھ رہا ہے, لکھ نہیں رہا, ٹی وی پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہمیں برین واش کرتی ہے کہ ہر وقت کچھ کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ, کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہنا. یا لعنت, یہ سب فالتو ایکسٹرا لالچ لوب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر, بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر, آئی ایگزیکٹلی نو ویئر ٹو پٹ اے فل اسٹاپ. لیکن مجھے اتنی طاقت اور توانائی ملی یہ پروگرام دیکھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے زندگی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں تو ریلیکس, انجوائے کریں. آپ نے دیکھو, بات سنو, خوبصورت. اس نے کہا یہ ہیلنگ پروسیس ہے. سوشلائز کرنے میں مارو گولی. لوگ تنہائی سے خوف کھاتے ہیں, اس لیے جنجال پالتے ہیں. لرن ٹو انجوائے, لرن ٹو لیو ود یور سیلف. اچھا, جب آپ اپنے گھر بیڈ روم اسٹڈی میں ہوتے ہیں تو یہ تنہائی نہیں ہوتی. تنہائی کے لفظ کو ریڈیفائن کرو. انسانوں کے ہجوم میں بھی آپ تنہا ہوتے ہو, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بہرحال, دنیا کیا خوبصورت جملہ ان کا سنا ہے. میرے تو محسن ہیں وہ, میں نام بھی نہیں یاد آ رہا مجھے. انہوں نے کہا آئی ایم دی آرکیٹیکٹ آف مائی اون پیس. واہ, سبحان اللہ, خوبصورت. میں معمار ہوں اپنے ذاتی سکون کا. بالکل ٹھیک. حسن صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں فلمی صنعت کے فروغ کے لیے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کی قیام کی منظوری دی. اس منصوبے کے تحت فلم, ٹی وی, اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے تمام شعبوں کو ایک ہی چھت تلے جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی. چلو اچھا ہے, پاس ٹائم. فلم سٹی 50 ایکڑ نہیں, 5000 ایکڑ پر بھی بن جائے تو اس کا نتیجہ 0 ہوگا. فلم کی بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ ہے. اس کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ سینما ہاؤسز. پورا لاہور شہر دیکھ لو, تو پتہ نہیں پلازے بن چکے ہیں, کاروں کے شو رومز ہیں, سینما ہی موجود نہیں. تو فلم کہاں سے, فلم لگانی کہاں ہے تم نے؟ دوسری بات, ہم ایک بنجر عہد سے گزر رہے ہیں, بالکل بے فیض اور بنجر. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بہت بڑے شاعر کی پوتی ہیں, ظفر اقبال صاحب, لیجنڈ ہیں ہمارے. مجھے بتاؤ, ان کے یا انور شعور صاحب اگر زندہ ہیں, ایک تو افتخار عارف ہیں, مجھے بتاؤ کوئی فیض ہے؟ اب یہ چند آخری تحفے ہیں. آپ کے جو دادا ہیں ان کی ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ 96 ایئرس. 96. تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے نا. وہ تو معجزہ ہے, اللہ کی عطا ہے کہ وہ ان کا سایہ ہم جیسے لوگوں پہ آج بھی موجود ہے. ادروائز کوئی فیض ہے؟ بتاؤ مجھے. کوئی منیر نیازی ہے, کوئی ناصر کاظمی ہے, کوئی سیف الدین سیف ہے؟ بنجر ایکٹر, ان پڑھ سے لوگ ہیں, نہ منہ نہ متھا, جن پہاڑوں لتھا. یہ ہارٹ تھراب ہے. میں کہ پتہ نہیں پوچھا دی, میں کہا تینوں ہارٹ تھراب کا مطلب پتا کنوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب انگا چبا جہا میں بیچارہ ہارٹ تھراب, سپر اسٹار, یہ لیجنڈ تو فلانا. نان سینس, تو جانتا کوئی نہیں. اچھا ایک بات سنو, کوئی سنتوش کمار, کوئی سدھیر, کوئی درپن, کوئی نذیر صاحب, کوئی محمد علی, وحید مراد, شاہد, شبنم تھیں, سبیہ تھیں, شمیمارہ تھیں, نیلو تھیں, نیر سلطانہ تھیں, دالش تھے, علاؤالدین تھے, منور ظریف تھے, اجمل. جاؤ جا کے قیدو دیکھنا بیٹا, دیکھنا ہو تو ہی رانجھا میں دیکھو. سبحان اللہ, وہ بہت بڑے پرفارمرز تھے. اچھا ادھر دیکھو, میں نے ابھی نام, بابا چشتی کوئی ہے, کوئی حسن طارق ہے, کوئی انور کمال پاشا ہے, کوئی خواجہ خورشید ہے,
کوئی مشیر کاظمی، سیف الدین صاحب، قتیل چھپائی، کوئی زبیدہ خانم، کوئی خواجہ پرویز، کوئی نور جہاں، کوئی مہدی حسن. آج کل تو وہ ہیں جو ٹانگوں سے گاتے ہیں. اور میں نے دیکھو، میں پلیز ٹھنڈے دل سے غور کرنا، پورا ملک کوئی صادقین ہے؟ یہ سب کنٹمپرریز تھے. گلجی ہے کوئی مرشد ہے، کوئی سعید اختر ہے، کوئی استاد اللہ بخش ہے، کوئی چغتائی ہے؟ مصور ہی کوئی نہیں تمہارے، ایویں ٹوٹے بھجے، نام ہی کوئی نہیں جانتا. ان کی پینٹنگز آج بھی لاکھوں میں کیا کروڑوں میں بکتی ہیں. کب کے دنیا سے جا چکے وہ لوگ. استاد اللہ بخش تمہارے پلے ہی کچھ نہیں. اچھا پھر تمہارا ماحول وہ نہیں. یہ اس ملک میں ہر حوالے سے اقتصادی، اخلاقی، تخلیقی، ہر حوالے سے یہ بانجھ کر دیا گیا ہے. یہ سوسائٹی نہیں ہے. ہم وہاں ہیں جہاں پادری کے زمانے کا ویسٹ تھا. ہر چیز تھے. وہ کیا ہوا تھا، وہ گلیلیو وغیرہ، یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب تک ان سے جان نہیں چھٹی ویسٹ نے ٹیک آف ہی نہیں کیا. ابھی چبل اپنے تاریخی دور اجرا ہے ایسی. بہرحال چھوڑو، اسٹوڈیو بنا لیں، شوق پورا کر لیں. یہ بھی ٹھیک. بالکل. حضرت صاحب پروگرام کے آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر ہے: زندگی بھی عجیب منڈی ہے، زندگی بھی عجیب منڈی ہے، اپنے اپنوں کو بیچ دیتے ہیں. واہ، بہت خوب، بس. زبردست. ٹھیک ہے حضرت صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.